السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ میں نے پرومس کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی مشی کا سفر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، تو جتنا میں ریکارڈ کر سکی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم۔ اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈ کر رہی تھی۔ اس ویڈیو کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس طرح سے زائرین کی خدمت کے بعد یہ لوگ روتے ہیں، وہاں کے کربلا کے لوگ روئے ہیں۔ تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور بعد میں مولا امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب مولا بالکل اکیلے تھے اور کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، اور پیاس تھی ہر جگہ، بھوک تھی، گرمی تھی، یہاں پہ وہ زائرین کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے مولا کو وہاں پہ لوگوں نے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت کو جب یہ ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، جب یہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ سب اس وقت کو یاد کرتے ہیں، یہ ان کا اظہار عشق ہے۔ تو جی یہ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد ہے۔ اس ویڈیو نے سب کے دل کو بہت ٹچ کیا، میرے بھی، اور میرا دل کیا کہ میں اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جی اب ہوتا ہے ہمارا مشی کا سفر شروع، اور میں نے جو ایکسپیرینس کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ان کے دعاؤں کا کہا ہے، ان سب کی دعائیں مولا قبول فرمائے۔ ہم اپنے سفر پہ نکلے ہوئے، مولا سب کو جو دل میں حسرت رکھتا ہے ان کو یہاں لے کے آئے۔ یہاں کا منظر بہت حسین ہے، گرمی کی شدت حد سے زیادہ ہے، لیکن نکلے ہوئے سب لمحات میں اٹھائے، مولا کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اور یہاں پہ جو زائرین کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی دل سے لگے ہوئے ہیں۔ اتنی شدید گرمی میں یہ سفر جاری ہے، آلموسٹ آدھے سے زیادہ ہم کراس کر چکے ہیں، اور یہ ہے عشق کہ گرمی کی شدت ہے، لیکن نہ کوئی تھک رہا ہے، نہ کوئی رک رہا ہے، اور نہ کسی کو گرمی لگ رہی ہے۔ جی مشی کا جو منظر تھا وہ بہت ہی الگ تھا، بہت ہی الگ تھا۔ مطلب جگہ جگہ موقع بنے ہوئے تھے، پانی کا انتظام تھا، جوسز کا، کھانے کا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لوگ اپنی خدمت اس طرح سے انجام دے رہے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مطلب اتنے زیادہ لوگ تھے اور خدمت کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ کچھ بھی ختم نہیں ہونے والا، ماشاءاللہ۔ مطلب اتنی برکت تھی، اور یہاں پہ لوگ اپنے ہاتھوں میں علم لے کے چل رہے تھے۔ یہاں پہ یہ شاور کر رہے ہیں جب، کیونکہ شدید گرمی تھی، کہ اتنی گرمی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے کپڑے جل جائیں گے، اتنی زیادہ وہ برننگ ٹیمپریچر تھا۔ اور یہ لوگ یہاں پہ انہوں نے اس طرح کے انتظامات کیے ہوئے تھے، ٹھنڈے پانی کا شاور کر رہے تھے، اور جوسز سے فریش، اور بہت کچھ ایسا تھا جس سے آپ کی گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ اور بس ہم لوگ نکلے ہوئے تھے، اور گرمی کیا ہے، پیاس کیا ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے مولا کا جو ہمیں علم نظر آ رہا تھا دور سے، اور بس اس کو دیکھتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا، اور نہ ہم تھک رہے تھے، نہ ہمیں گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ بس ایک ہی لگن لگی ہوئی تھی کہ جلدی سے مولا کے حرم پہ نظر پڑ جائے، اور جو جتنی بھی تھکاوٹ ہے، جو بھی گرمی ہے، سب وہ ظاہر ہے اس کا تو احساس بھی نہیں ہونا تھا، اور نہ اسٹل ہو رہا تھا۔ اور یہاں پہ یہ لوگ اس طرح سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے لبیک یا عباس کا یہ پہنا ہوا تھا، اور یہ پانی پلا رہے تھے، اور اس کو دیکھ کے بھی ایک الگ احساس ہوا۔ بس یہ میری ماما ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی سامان کے ساتھ مشی کی ہے، اور مولا میری ماما کو صحت دیں، آپ بھی دعا کریں۔ اور بس جیسے جیسے حرم قریب آ رہا تھا، احساس ہو رہا تھا کہ حرم قریب ہے، اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے، دعائیں نکل رہی تھیں۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں، حرم کی جو تھوڑی سی جھلک ہمیں نظر آ رہی تھی نا، بس اس کے بعد ایک احساس الگ ہو گیا تھا۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں، ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں، اور ایک الگ تڑپ تھی۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے، اور یہ ہم سب نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، اور لبیک یا حسین کے نعرے تھے، اور ایک الگ منظر تھا۔ یقین کریں کہ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی میں نے فیل نہیں کیا، اور یہ اس طرح سے علم تھے، لگ رہا تھا جیسے کہ واقعی لبیک یا حسین کی صدائیں
دیتے ہوئے ہم اپنے مولا سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک الگ احساس تھا۔ آپ لوگ جب انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کو لے کے جائے، جو لوگ نہیں گئے اور جو لوگ گئے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے دل پہ آپ کے ساتھ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے، میں اپنے لفظوں میں نہیں بتا سکتی یہ چیزیں۔ اور جو لوگ نہیں گئے مولا ان کو جلدی یہاں پہ لے کے جائے تاکہ وہ خود ایکسپیرینس کرے اس منظر کو، اور ان کو خود احساس ہو، جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ خود فیل کریں گے۔ ماشاءاللہ جیسے جیسے مولا کے حرم پہ نظر پڑ رہی تھی نا، ایک الگ روحانیت تھی، ایک الگ عشق تھا، ایک الگ منظر تھا، مطلب آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اور یہ پڑ گئی میرے مولا کے حرم پہ نظر جیسے ہی ہم بہت قریب آ گئے تھے، اور جیسے ہی واہ حسینہ میں نے پڑھا اور یہاں پہ کافی لوگوں نے صدائیں دینا شروع کر دی، واہ حسینہ واہ حسینہ، تو مطلب وہاں پہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر آنکھ رو رہی تھی۔ اور میرا تو منظر ہی اور تھا کیونکہ میں تو پہلی بار گئی تھی، تو میں یہاں پہ جو احساس تھا نا میرا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اتنی شدید گرمی تھی نا کہ اندر لوگوں کی گیدرنگ کی وجہ سے سانس گھٹنے والی گرمی تھی، لیکن بس اس کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے مولا کا حرم دیکھا ہے نا، ہم سب بھول گئے تھے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ ہم نے کیا فیل کیا۔ جیسے جیسے ہم قریب آ رہے تھے یہاں پہ لوگ نوحہ خوانی کر رہے تھے، کچھ ماتم کر رہے تھے، مطلب، اور میری نظر صرف واہ حسینہ پہ تھی۔ مطلب سلام ہو میرے مولا کی عظمت کو، مطلب میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کیا منظر تھا۔ اور ماشاءاللہ بس میرے یہاں پہ نا بس ہاتھ رک گئے تھے، یہ کیمرہ بھی میں نے کسی کو پکڑا دیا جو میرے ساتھ تھے، کیونکہ میرے سے نہیں ہو سکا یہ چیز، میں نہیں ریکارڈ کر سک رہی تھی کیونکہ میرے ہاتھ شیور کر رہے تھے، میری باڈی کانپ رہی تھی۔ اور یقین کریں کہ نہ کوئی دعا یاد آ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا حرم کو دیکھتے ہی نہ کوئی آپ دعا مانگیں گی تو فوراً پوری ہوگی۔ آپ یقین کریں نہ کوئی دعا یاد آ رہی تھی، نہ کچھ مرادیں یاد آ رہی تھی، صرف ایک بات تھی، مولا کا حرم ہے، یہ میرے مولا کی جگہ ہے، یہاں پہ میرے مولا شہید ہوئے تھے۔ مطلب یہ منظر ہی اور تھا، ایک الگ لیول تھا، ایک الگ سکون تھا، ایک الگ روحانیت تھی جو ہم نہیں بتا سکتے۔ ایک سائڈ پہ مولا غازی عباس کا حرم ہے، ایک سائڈ پہ مولا حسین کا جو حرم ہے، مطلب دونوں سائڈ پہ جب دیکھتے تھے، جب نظر پڑتی تھی نا تو تڑپ جاتی تھی روح۔ اور یہ دیکھیں خوبصورتی، اور یہ دیکھیں جو یہاں پہ ریڈ لائٹس ہیں، یہ بھی ایک اپنا ہی منظر دے رہی ہیں۔ اور مطلب یہاں پہ جو لوگ بھی آ رہے تھے، جو شاید میری طرح پہلی بار آ رہے تھے، ان کی تڑپ ہی اور تھی، وہ دعائیں مانگ رہے تھے، وہ حرم کی طرف دیکھ کے مولا سے باتیں کر رہے تھے، مطلب وہ اپنے اپنے عشق میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، مطلب دنیا میں جنت کے ٹکڑے ہیں یہ میرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی دنیا میں جنت دے دی ہے۔ ایک الگ سکون تھا، اور بس پھر اس کے بعد ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکے کیونکہ وہاں بہت رش تھا، لیکن ہم پھر بھی 2-3 گھنٹے رکے، زری تک ہم نہیں جا سکے کیونکہ مجھے بخار ہو گیا تھا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور ہم لوگ نے کوشش کی کہ زری تک جائیں لیکن میں وہاں نہیں پہنچ سکی زری تک۔ اور پھر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا، ادھر روڈ پہ میں آ گئی تھی، یہاں بھی قافلے نکل رہے تھے، تھوڑا سا ریسٹ کیا، میڈیسن کھائی، اس کے بعد پھر میں گئی زری پہ، لیکن وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی۔ میں نے سلام کیا جا کے، اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا تھا، مجھے یہاں نیچے میسیج آ رہے تھے ٹک ٹاک پہ، جہاں بھی جنہوں نے مجھے کہا تھا میں نے سب کی دعائیں وہاں پہ کی، جنہوں نے عرضیوں کا کہا تھا عرضیاں میں نے ان کی ڈالی، اور سب کے لیے دعائیں کی، مولا سب کی حاجات پوری کر دے، جنہوں نے مجھے کہا ہے، اور جن کے میسیج میں نہیں بھی پڑھ رہی ان کے بھی میں نے سب کے لیے دعائیں مانگی۔